تجلیات نبوت پارٹ 18 قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. افراد یعنی سنگل قبائل یعنی پورے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں یعنی دنوں میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. ہم جاتے ہیں کیا کسی کے پاس اس طرح سے دعوت دینے؟ ایک ایک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک ایک خیمے ایک ایک ٹھکانوں پر جاتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے. جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار 3 تھے: اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز. یہ 3 مکہ سے قریب ترین بازار تھے. اوقاز نخلا اور طائف کے درمیان تھا. وادی نخلا ہم نے پڑھا تھا نا، جہاں پر جنوں کی جماعت آئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اوقاز نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلے ذوالقعدہ سے 20 ذوالقعدہ تک یعنی پہلی ذوالقعدہ سے 20 ذوالقعدہ تک بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے اور وہاں ذوالقعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے. مجنہ مکہ سے نیچے وادی مرو زہران میں ایک مقام کا نام ہے. ذوالمجاز جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے. 3 الگ الگ اس طرح سے بازار لگتے تھے. وہاں پہلی ذوالحج سے 8 ذوالحج تک بازار تھا، یعنی الگ الگ ڈیز میں ذوالقعدہ سے ذوالحج تک الگ الگ 3 جگہوں پر بازار لگتے تھے. اس کے بعد لوگ یہی تو بازار تھے نا جن میں ان کی سب سے زیادہ انکم ہوتی تھی اور یہ حج کے زمانے میں آتے تھے، اور مکہ جو تھا وہ ٹریڈ سینٹر تھا، تو یہ بازار تھے جہاں پر خوب تجارت ہوتی تھی. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے، یعنی پھر یہ بازار کا ٹریڈ کا کام ختم کرتے اور پھر لوگ حج کرتے. جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں. یہ جو قبیلے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی کہ وہ آپ کو پناہ دے دیں. بنو عامر بن سسا، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان، مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو ابس، بنو نصر، بنو البقا، کندہ، کلب، بنو الحارث بن کعب، ازرا اور ہزارمہ. ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور پیشکش قبول نہ کی. ان سب سے آپ نے مدد مانگی لیکن کسی نے نہ اسلام قبول کیا، نہ آپ کی مدد کی، نہ آپ کو پناہ دی. لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی. الگ الگ طرح سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے. کسی نے برا جواب دیا اور ان میں سے سب سے برا مسیلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا. اب یہ مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت خراب آدمی تھا یہ. اس کا جو گروہ تھا بنو حنیفہ، انہوں نے سب سے برا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر. اب کیا ہوا؟ اس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی.
اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں۔ یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں یعنی اندھیروں میں چمکی۔ اس میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ اب یہ کچھ جو تھے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور جو ایمان تھا دوسرے لوگ باہر کے، جو مکہ سے باہر کے لوگ تھے، وہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ سعد بن صامت رضی اللہ عنہ یہ شاعر تھے، گہرے سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ یثرب کیا ہے؟ مدینہ۔ اب مدینے کے کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، تو انہی میں سے ایک تھے سعد بن صامت۔ ان کے شرف اور شعر گوئی کی وجہ سے، یعنی شعر و شاعری کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی۔ آپ نے ان پر قرآن پیش کیا۔ جو بھی لقمان جو تھے، ان کی حکمتیں جو تھیں وہ شعر و شاعری میں موجود تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھا، کیونکہ وہ بھی شاعر تھے۔ تو لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، قرآن پڑھا، اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بہتر قول ہے۔ پھر وہ بواس کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے۔ اب عاص بن معاص رضی اللہ عنہ یہ یثرب کے باشندے تھے، یہ بھی مدینہ کے تھے۔ یہ نوخیز نوجوان 11ویں سال نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے۔ اوس اور خزرج جو تھے وہ مدینہ کے 2 قبیلے تھے بڑے بڑے، اور وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، تو لیکن وہ حج کے لیے بھی آتے تھے۔ تو یہ جو تھے عاص بن معاص جو تھے وہ 11 سال نبوت 13 سال نبوت تک 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی اور آپ مدینے آ گئے۔ تو یہ جو 11واں سال تھا اس میں یہ جو اوس کا ایک وفد، یعنی ایک کچھ لوگ تھے ڈیلیگیشن، جب وہ مکہ آیا تو اس کے ساتھ یہ مکہ آئے۔ جو قریش سے خزرج کے خلاف حلیف و تعاون چاہتا تھا۔ قریش سے خزرج کے خلاف، یہ اوس اور خزرج جو تھے بڑے قبیلے تھے اور یہ لڑتے رہتے تھے۔ تو یہ جو اوس والے تھے یہ آئے اور قریش سے انہوں نے مدد مانگی کہ ہماری خزرج کے خلاف مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ عاص نے کہا یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یعنی اوس کے تھے وہ، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو سنا رہے ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیثر نے کنکریاں اٹھا کر عاص کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں، یعنی یہاں پر ہم اسلام قبول کرنے یا قرآن سننے نہیں آئے ہیں، یہاں پر تو ہم قریش سے مدد مانگنے آئے خزرج کے خلاف۔ تو وہ خاموش ہو گئے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے، یعنی ان کی بھی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت وہ تہلیل اور تکبیر اور حمد اور تسبیح کر رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا یعنی مسلمان ہو گئے تھے وہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، حمد یعنی الحمدللہ، یہ سب پڑھ رہے تھے۔ اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پہ ہوئی، یعنی پھر وہ اسلام پر ان کی وفات ہوئی۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ ہیں الگ الگ، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری بہت ہی مشہور صحابہ ہیں۔ اب ان کی سٹوری کیا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع
سعد بن سامت اور عاص بن معاذ، یہی جو لوگ تھے، سے ہوئی۔ انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ، کیونکہ جب ایک بار کوئی قرآن سن لیتا تھا تو پھر وہ اس کو لگتا تھا کہ ہاں یہ کچھ ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکہ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آئے، لیکن تسلی نہ کر سکے۔ اب ان سے جو بھی ان کو انفارمیشن ملی اس سے ان کو تسلی نہیں ہوئی، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے۔ پھر تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں تو زمزم کا پانی پیتے رہے، جو کھانا پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہ تھے، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تھا اس کو یہ قریش جو تھے مارتے تھے، تو اس لیے خاموش رہے، نہ کسی سے کچھ پوچھا نہ کچھ کیا، 1 مہینہ وہیں رہے، صرف زمزم پیتے رہے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا۔ اب حضرت علی جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے چپ چاپ سے لے جا کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا، ابھی تو اتنے دنوں سے خاموش تھے لیکن اب آ کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مر جائیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ اسلام چھپائے ہوئے تھے، اور یہ بھی قریش سمجھتے تھے کہ یہ اسلام نہیں لائے ہیں۔ دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ مر جائیں، اور کل کی طرح آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بچایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کرائے۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار تھا، اس میں گئے، وہاں جا کے تبلیغ کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آپ گئے تو وہ بھی مدینہ آ گئے۔ اب نیکسٹ ہے طفیل بن عمرو دوسی، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے ان کا واقعہ بھی۔ یہ جو ابو ذر غفاری ہیں ان کی بہت ڈیٹیل ہے، تو ابھی ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ جب ہم صحابہ کو پڑھیں گے تب ان کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ یہ شاعر تھے، یہ جو تھے حضرت ابو ہریرہ کا جو قبیلہ تھا اسی قبیلے کے تھے یہ، اور بہت سمجھدار انسان تھے۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک، اور یمن کے قریب واقع قبیلے دوس کے سردار تھے۔ 11ویں سال نبوت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 سال ہو گئے تھے نبی بنے ہوئے، مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھوس لی کہ کہیں کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے۔ یعنی جو قریش تھے وہ لوگوں کو اتنا ڈراتے تھے آپ کے خلاف کہ وہ قرآن مت سننا نہیں تو تم پہ جادو ہو جائے گا، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو ان کو اتنا ڈرایا کہ جب یہ مسجد حرام آئے تو کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز ہی نہیں آئے ان کے کانوں میں۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا۔ قرآن ہے ہی ایسی چیز کہ جو بھی سنتا ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جی ہی جی میں کہا، تو انہوں نے اندر ہی اندر کہا،
میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا. یعنی میں بھی تو سمجھدار انسان ہوں، مجھے بھی تو سمجھ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں. اگر اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو نہیں مانوں گا، انہوں نے اپنے آپ سے کہا. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر کے اندر آ کے آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. طفیل بن عمرو الدوسی نے اسلام قبول کر لیا. ان کو اتنا خوبصورت لگا دین اور قرآن کہ انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا. حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے. یہ سردار تھے. آپ اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا. لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے. آپ نے دعا فرمائی تو جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اسی چہرے کی بجائے کاہن اور منتقل کر دے، چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل کر دے. تو یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی. پھر جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی کے تعاون کے ساتھ یعنی مدد کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے. اب نیکسٹ ہے ضماد ازدی رضی اللہ عنہ. یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوا کے ایک فرد تھے. جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن و شیاطین بھگانا ان کا کام تھا. مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، تو وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ میں یہدہ اللہ فلا. وہ پورا جو تھا وہ پڑھا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد، ضماد نے یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے 3 بار دہرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی. پھر کہا میں کاہنوں، جادوگروں، شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائیوں کو پہنچی ہوئی ہے. لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں. اور انہوں نے بیعت کر لی. اب یہ کچھ الگ الگ تھے، انڈیویجول لوگ تھے جن کی سٹوری جو ہے وہ یہاں بتائی گئی کہ انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. مدینے میں اسلام. بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد 6 کا تعلق مدینے کے قبائل خزرج سے ہے. ان کے نام یہ ہیں، کچھ اوس کے قبیلوں والوں نے اسلام قبول کیا تھا اور کچھ خزرج کے قبیلے والوں نے. اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاع، اوف بن افرا، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن راب. یہ لوگ 11ویں سال نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے.
جو 11th ایئر میں جو لوگ حج کرنے آئے تھے مدینے سے، ان میں یہ لوگ شامل تھے۔ ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذاق پہنچتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کے لیے بعثت کا زمانہ آنے لگا ہے، ہم اس کی معیت میں تمہیں عہد اور اکرام کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ اب یہ جو یہود تھے ان کو پتہ تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے، جیسے کہ سارے نبی آ رہے تھے۔ تو یہ اوس اور خزرج سے جب لڑتے تھے تب ان سے کہتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، اور جب ہمارا نبی آئے گا تب ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے اور ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ تو جو مدینے والے تھے ان کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ کوئی آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ تو یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا، بھی حج کرنے آتے تھے یہ لوگ، تو وہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے تو انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور آپ وہاں پہنچے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج کے ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا حلیف یعنی یہود کے دوست ہو تم، وہاں یہود کے ساتھ جو رہتے ہو وہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیے، کچھ بات چیت کی جائے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ تو وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے، یعنی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں، یعنی ہماری جو قوم ہے وہ آپس میں اتنا لڑتی رہتی ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اسے دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ پھر جو حج ہوگا ہم آپ سے ملنے آئیں گے اور ہماری جو قوم ہے اس کو بھی ہم دین کی طرف بلائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے پہلے بیعت عقبہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیعت تھی، یہ مدینے والوں سے جو بیعت ہوئی تھی، اسی کے بعد پھر پہلی بیعت عقبہ ہوگی، اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نیکسٹ میں کریں گے انشاءاللہ۔